السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو بیان ہے وہ ہم سب مسلمانوں کے لیے بہت ہی خاص بیان ہے۔ بیان یہ ہے کہ آج اسلام کیا ہے، بہت سارے مسلمان بھائی اس چیز کو نہیں جانتے۔ آج ہم سب جاننے والے ہیں اس بیان سے مولانا شاکر نوری صاحب کے۔ آئیے شروع کرتے ہیں بیان مولانا شاکر نوری صاحب کا۔ آج اگر ہم نے اسلام نہیں سمجھا اور اسلام کو پکڑ کے نہیں رکھا تو آنے والی نسلوں کا اسلام پر قائم رہنا بہت مشکل ہے۔ یہ میں آپ کو میرے تجربے کی روشنی میں بتا رہا ہوں اور دنیا کے حالات کو دیکھنے کے بعد میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں۔ پڑھاؤ اپنے بچوں کو اسلام، سکھاؤ اپنے بچوں کو اسلام۔ لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں اسلام کے سلسلے میں۔ ہماری قوم کی پوزیشن ایسی ہے کہ آپ وضو کے فرائض پوچھیں تو نہیں معلوم۔ ہماری قوم کی پوزیشن ایسی ہے کہ انہیں قرآن پڑھنا صحیح طور پر نہیں آتا، اور اسلام کو تو کچھ معاذ اللہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، جیسے کوئی ضروری چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ عز و جل نے واضح لفظوں میں قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مرتے دم تک دامن اسلام کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں۔ میں نے وہاں پر دیکھا ڈرگز کے سلسلے کے اندر، اللہ اکبر، صرف یہی نہیں کہ ہندوستان یا دوسرے ممالک کے اندر یا دوسرے محلوں کے اندر ہندوستان کی ڈرگز کا کام کاج چلتا ہو، بلکہ وہاں پر بھی 12 سال 14 سال 18 سال کے نوجوان ڈرگز کے عادی بنتے جا رہے ہیں اور ڈرگز کی سپلائی کرنے والے بنتے جا رہے ہیں۔ ایک 18 سال کے بچے کی موت، 19 سال کے بچے کی موت اسی ڈرگز کی وجہ سے ہوئی۔ بہت برا ماحول ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں ذرہ برابر بھی اسلام کی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر دل میں ہے اور اللہ کا ڈر اور آخرت کا خوف دل میں ہے تو کوئی بھی مسلمان اسلام کے سلسلے میں غفلت کا شکار نہ ہو، اسلام سیکھے، اسلام پر ثابت قدم رہے اور اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ جمعہ کا یہ مختصر سا وقت بہت زیادہ درد دل پیش کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور حالات کی عکاسی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ بس مختصراً یہ کہوں گا، خود بھی اسلام پر جمے رہو اور اپنی نسلوں کو بھی اسلام پر قائم رکھنے کی کوشش کرو۔ اب آئیے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، کچھ باتیں اس کے حوالے سے عرض کر دوں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ ذی الحجہ کی آمد ہے، اور پوری دنیا میں اس ماہ مبارک کے اندر لوگ قربانی کے فریضے کو انجام دیتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حرمین طیبین کی حاضری کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، اور کچھ خوش نصیب باقی ہیں جو انشاءاللہ العظیم عنقریب روانہ ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہاں میری غیر حاضری میں جمعہ میں جو خطاب فرماتے تھے الحاج صادق رضوی صاحب، وہ بھی انشاءاللہ العظیم 19 تاریخ کو حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ تو قربانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ یہ قربانی کب سے شروع ہوئی تو اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہر امت کے لیے اللہ عز و جل نے قربانی رکھی۔ یہ قربانی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اولاد سے چلا رہا ہے۔ ہر امت میں قربانی رہی،
لیکن قربانی کا تصور، قربانی کا طریقہ، قربانی کا معاملہ جدا جدا رہا۔ اس دور میں جو قربانی کی سسٹم تھی وہ جدا تھی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور اس کے بعد پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ دور پاک کی قربانی کا سلسلہ جو ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دو بیٹے تھے، حابل اور قابل۔ دونوں میں جھگڑا ہوا، ایک عورت کو لے کر القیمہ کی وجہ سے۔ قابل نے کہا اس پر میرا حق ہے، میرے لیے یہ حلال ہے، حابل نے کہا میرے لیے۔ تو اب اس زمانے میں حق کو ثابت کرنے کے لیے کہ کون صحیح ہے کون صحیح نہیں، اس کے لیے قربانی دی جاتی، اور قربانی کے لیے کیا کیا جاتا کہ جو قربانی دی جاتی اس قربانی کو ایک پہاڑ پر رکھ دیا جاتا، دونوں قربانی دیتے، دونوں کی قربانی پہاڑ پر رکھی جاتی، اور قربانی کی قبولیت کی دلیل یہ ہوتی کہ آسمان سے بغیر دھوئے والی ایک سفید آگ آتی جس کی قربانی کو جلا ڈالتی، گویا اس کی قربانی قبول ہے، اور جس کی قربانی نہ جلتی تھی گویا اس کی قربانی رد ہے۔ یہ تفسیر کے اندر ہے، میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں۔ تو جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول فرمایا، یعنی سفید آگ آسمان سے آئی اور آ کر کے اس قربانی کو جلا دی۔ بے شک اس سے واضح ہو گیا کہ یہ قربانی اس کی قبول ہو گئی۔ اب جس کی نہیں جلایا اس کے دل کے اندر حابل کے لیے نفرت اور عداوت پیدا ہوئی، اور اس کے بعد قابل نے حابل کو قتل کر دیا۔ تو اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی ایک علامت تھی، اور وہ علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور جلا دیتی، گویا قربانی قبول ہو گئی۔ لیکن اللہ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرم فرما دیا کہ اس کی قربانی قبول ہے یا نہیں یہ اللہ کسی پر ظاہر نہیں کرتا، وہ جانے، اس کا کرم جانے، جس کی چاہے وہ قربانی قبول فرما دے، لیکن اللہ نے عیب چھپائے رکھا۔ بے شک سبحان۔ پھر وہ قربانی جو ہوتی اس میں آگ جلا جاتی، قربانی کا گوشت لوگ نہ کھایا کرتے، لیکن اللہ نے اس امت پر کرم فرمایا، خود ہی قربانی کرو اور خود قربانی کے گوشت کو کھا کر اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ یہ اس امت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اللہ نے بڑا کرم فرمایا۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ اگر کوئی شخص اس نیت سے قربانی کرے کہ میں تو مزے سے قربانی کے پائے کھاؤں گا، کلیجی کھاؤں گا، گوشت کھاؤں گا، آج یہ بناؤں گا کل یہ بناؤں گا، اس نیت سے قربانی کرے، اس کی قربانی قابل قبول نہیں۔ قربانی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس نیت سے قربانی کرے کہ اس قربانی کے ذریعے وہ اللہ کا قرب حاصل کرے گا، اللہ کو راضی کرے گا، اللہ کے تقرب کی نیت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔